اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج کی یہ مجلس بعنوان یوم انہدام جنت البقیع جو بیاض غم کے یوٹیوب چینل سے آپ سب تک پہنچائی جا رہی ہے، اس میں آپ کے سامنے جناب افضال حیدر صاحب و ہمنوا سلام اور مرثیہ پیش کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جناب عابد بالگرامی صاحب قبلہ اس مجلس کو خطاب کریں گے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس مجلس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ یوم انہدام جنت البقیع ہم گرچہ کے ایک جگہ موجود ہو کر اکٹھے ہو کر نہیں منا سکتے ہیں، مگر سوشل میڈیا کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے اپنا احتجاج درج کرا سکیں۔ آئیے حضرات، گزارش کرتے ہیں جناب افضال حیدر صاحب و ہمنوا سے کہ وہ آپ حضرات سے روبرو ہوں اور سلام اور مرثیہ پیش کریں۔ فاتحہ۔ حسین
درد مل گیا ایک آنے پروانہ خلد قسمت دیکھیے حر کا مقدر دیکھیے کل جسے کاندھے پدے کھاتا رسول میں
पीट के ज़ैनब जी गए फिगार तुम्हारी रूह के मैं क्यों ना हूँ छाती से अपने क्यों
آپ سماعت کر رہے تھے سلام اور مرثیہ جناب افضال حیدر صاحب و ہم نوا کے ساتھ۔ آئیے گزارش کرتے ہیں بڑے ہی ادب و احترام سے جناب عابد بالگرامی صاحب قبلہ سے کہ وہ اس مجلس کو خطاب کریں اور ہمیں اپنے اذہان عالیہ سے مستفیض فرمائیں اور ہم لوگوں کو ثواب دارین حاصل کرنے کا موقع دیں۔ ساتھ کے ساتھ جو ہمارا احتجاج ہے جنت البقیع کے انہدام کو لے کر، اس میں ہماری شرکت سوشل میڈیا کے ذریعے تمام عالمین تک پہنچ سکے۔ جناب عابد بالگرامی صاحب قبلہ آپ سے روبرو ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین، ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ عزاداران امام، آج کا یہ میرا پیغام، یہ مجلس جنت البقیع کے لیے ہے، جو انہدام جنت البقیع 8 شوال کو ہوئی، اس کی ری بلڈ کے لیے یہ ایک پروٹیسٹ ہے، یہ ایک احتجاج ہے۔ میں نے اپنی تقریر کا آغاز، اپنی مجلس کا آغاز اس طرح کیا کہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین، اس لیے کہ پوری دنیا میں 1 بلین کے اوپر مسلمان ہیں۔ کسی کو احساس نہیں ہے سوائے ایک کمیونٹی کے، سوائے ایک قوم کے، کہ جو ظلم عظیم ہوا، اس ظلم کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کر رہا، کوئی پروٹیسٹ نہیں کر رہا، بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک فرقے کی ذمہ داری ہے، بلکہ جنت البقیع کا انہدام ہونا، جنت البقیع کا ٹوٹنا، ڈیمالش ہونا اور اس کا ری بلڈ ہونا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ پروٹیسٹ کرے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پورے مسلمانوں میں یہ ایک کمیونٹی ہماری ایسی ہے کہ جو ہر سال پروٹیسٹ کر رہی، ہر سال احتجاج کر رہی کہ جنت البقیع جیسی چیز، آپ جنت البقیع ہے کیا؟ یہ حکومت نے وہ کام کیا کہ آلموسٹ 90 ایئرس ہو گئے، آلموسٹ 1995 ایئرس ہو گئے، 1923 یا 25، اس میں اختلاف ہے، مجھے اس پہ بحث میں جانا نہیں ہے، لیکن یہ ایسا ظلم عظیم ہوا آج 90 پلس ایئر سے کہ ایک لوگ، کوئی قوم، کوئی فرقہ سوائے ایک فرقے کے کوئی احتجاج نہیں کر رہا، اس لیے کہ جنت البقیع کو صرف انہوں نے نہیں توڑا، بلکہ اسلام کی وہ ساری چیزیں جو اسلام کی امپورٹنٹ پلیسز تھے، ہولی پلیسز یو کین سے، آپ سوچو کہ انہوں نے سٹارٹ کیا توڑنا۔ یہ حکومت جو آئی، میں حکومت کا نام نہیں لے رہا، آپ سمجھ رہے میرا اشارہ کدھر ہے، کہ اس حکومت نے جو ظلم عظیم کیا، یہ نئے ریلیجن کو پلانٹ کیا، یہ پلانٹڈ ریلیجن ہے، نئے فرقے کو پلانٹ کیا، وہابیزم کو، اور ان لوگوں نے مکہ اور مدینہ کے درمیان جتنی امپورٹنٹ پلیسز تھے وہ ساری پلیسز کو ڈیمالش کر دیا۔ مکے کے ساری وہ جگہ، آپ سوچو کہ جو اللہ کے رسول کی برتھ پلیس تھی، وہ گھر کہ جہاں سرکار کی ولادت ہوئی تھی، اس گھر کو تو رکھنا تھا، وہاں پہ کچھ نہیں ہے، اس وقت کچھ نہیں ہے، کوئی بول ہی نہیں سکتا کہ یہ رسول کا گھر ہے، وہ جگہ موجود ہے لیکن کسی کو نہیں معلوم، اس کو توڑا۔ اس کے بعد 27 ایئرس یا 26 ایئرس جس جگہ پہ اللہ کے رسول اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ، ہماری ماں، لاکھوں سلام ہماری ماں کو، سرکار اور بی بی خدیجہ کی جو زندگی گزری تھی مکے میں، اس گھر کو بھی توڑ دیا کمپلیٹلی، کوئی جگہ ہی نہیں ہے، اور ایک لفظ نہیں ہے۔ دوسرے مذہبوں میں آج بھی وہ جگہیں موجود ہیں جو مقدس جگہ ہے ہر مذہب میں، لیکن ہمارے پاس کچھ نہیں، یہ اور ایک احتجاج نہیں، ایک پروٹیسٹ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ پروٹیسٹ کی کیا ضرورت ہے؟ پروٹیسٹ سیرت بی بی زہرا ہے، یاد رکھو،
پروٹیسٹ کرنا لازم ہے، یہ تمہارا رائٹ ہے، یہ تمہاری رائٹ ہے۔ اگر تم اپنے مذہب کے لیے پروٹیسٹ نہیں کرو گے، اپنے ریلیجن کے لیے پروٹیسٹ نہیں کرو گے، اپنے معصوم امام کے لیے پروٹیسٹ نہیں کریں گے، جس کے صدقے میں تم نے اسلام کو قبول کیا، جس کے صدقے میں تم کو صراط مستقیم ملا، یہ لازم ہے، یہ تمہاری رائٹ ہے کہ تم پروٹیسٹ کرو۔ لیکن افسوس یہ کہ کوئی پروٹیسٹ نہیں کرتا۔ لیکن وہی کہہ رہا کہ شکر ہے اللہ کا کہ اللہ کا احسان ہے کہ ایک کمیونٹی ہے کہ جو آج بھی پروٹیسٹ کرے۔ پوری دنیا میں 8 شوال کو ہوتا ہے، لیکن میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ کون سی اور جگہ ہیں جس کو انہوں نے ڈیمالش کیا، کمپلیٹلی ڈیمالش کر دیا۔ مکے کی وہ ساری جگہیں کہ جہاں سرکار کی ولادت تھی وہ ختم ہو گیا، جہاں آپ نے اپنی زندگی گزاری وہ ختم کیا۔ اس کا پہلا اسلام کا قبرستان، فرسٹ اسلامک سیمیٹری جنت المولا، کہ جہاں پہ پوری فیملی آف پروفٹ ہے، پوری اللہ کے رسول کی فیملی ہے، جناب عبد المطلب ہے، جناب عبد مناف ہے، جناب ہاشم ہے، یہ پورے خاندان کے۔ اس کے بعد اسی جگہ پہ جناب ابو طالب کی گریو بھی ہے، جناب خدیجۃ الکبریٰ کی گریو بھی ہے۔ سب کو ختم کر دیا، کچھ نہیں ہے وہاں پہ، صرف ایک نقشہ کھینچ دیا، بتا دیا کہ یہ سٹونز رکھ دیے گئے کہ یہ اس کو بس یہی چیز ہے، یہی وہ جگہ ہے۔ مکے کو اس طرح تباہ کیا۔ اس کے بعد مدینہ آئے، مدینے میں اب کوئی جگہ خالی نہیں ہے، کوئی جگہ۔ جنت البقیع ایک ایسی جگہ کہ جہاں پہ آلموسٹ 250 ایئرز تک، یعنی پہلی ہجری سے لے کے 250 ہجری تک خاندان اہل بیت، خاندان رسول، انہیں آلموسٹ 13 معصومین جو ہے کہ جو جگہیں تھیں، جو خاندان اہل بیت کی جگہیں تھیں، وہ ساری توڑ دی۔ جنت البقیع یہ سیکنڈ اسلامک سیمیٹری کہ جس کو انہوں نے بالکل ختم کر دیا۔ اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ ہم جب انٹر ہوتے ہیں وہاں پہ، جب جنت البقیع میں انٹر ہوتے ہیں تو رائٹ سائڈ کے اوپر وہ معصومین کی گریوز ہیں۔ گریوز آپ دیکھو کہ کس حالت میں، صرف ایک سٹونز، پتھر رکھے ہوئے، 4 امام ہیں، مولا حسن ہے، امام زین العابدین علیہ السلام ہے، امام محمد باقر علیہ السلام ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ 4 ہیں۔ اس کے اوپر جو گریو ہے، ایک روایت سے وہ بی بی فاطمہ بنت اسد ہے یا جناب عباس ابن عبد المطلب ہے۔ اور رائٹ سائڈ کی جو دیوار ہے، بالکل اس سے چند قدم پہ جو دیوار ہے، دیوار کے ساتھ کی جو گریو ہے وہ شہزادی کونین بنت رسول کی گریو ہے۔ یہ ایک روایت سے وہاں پہ ہے جنت البقیع میں، اس لیے کہ جو مولا حسن کی روایت ہے کہ مولا حسن نے جو مولا حسین سے وصیت کی تھی اور یہ کہا تھا کہ بھیا مجھے نانا کے پہلو میں دفن ہونے دینا، مجھے نانا کے پہلو میں دفن کرنا۔ یہ ان کی رائٹ تھی، مولا حسن کی رائٹ تھی اور کسی کی رائٹ نہیں تھی۔ بس میں بہت احتیاط سے بول رہا، صرف مولا حسن کی رائٹ تھی کہ وہ اپنے نانا کے پہلو میں جائیں، یا شہزادی کونین کی تھی یا ان کی تھی یا ان کے بچوں کی تھی۔ لیکن اس کے بعد مولا حسن نے کہا تھا کہ بھیا حسین، اگر مجھے نانا کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت نہ ملے، اگر رکاوٹ ہو، اور رکاوٹ ہوئی، یو نو ویری ویل کہ کیا رکاوٹیں کس نے کی، وہ رکاوٹیں کس طرح تیر میرے مولا حسن کے جنازے پہ برسائے گئے، کس طرح اب تیر مولا کے جسم مبارک پر آئے شہادت کے بعد۔ جب اگر وہاں پہ دفن ہونے کی اجازت نہیں ملے تو مجھے ماں کے پہلو میں دفن کر دینا۔ تو یہ جو روایت ہے مولا حسن کی، اس سے ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ جنت البقیع میں حسین کی ماں موجود ہے۔ 3 جگہیں بی بی زہرا کی لحد کی، ایک ریاض الجنہ ہے جو ممبر اور قبر رسول کے درمیان کا حصہ جو جنت کا پارٹ ہے، ون آف دی پارٹ آف جنہ ہے، اور ایک روایت اس حجرے میں کہ جہاں میری شہزادی کی شہادت ہوئی تھی، اور تیسری روایت جنت البقیع کی ہے کہ جنت البقیع میں شہزادی کونین موجود ہے۔ وہاں پہ یہ 4 معصوم ہیں پلس بی بی، 5 معصوم وہاں پر ہیں۔ اس کے بعد وہاں بی بی فاطمہ بنت اسد ہے جو امام علی علیہ السلام کی والدہ ہے، جناب ابو طالب کی زوجہ مبارک ہے۔ اور پھر آپ انٹر ہوں گے وہاں پہ جناب ابراہیم ہے، جناب قاسم ہے۔ اس کے بعد ازواج رسول ہے، ازواج رسول میں جناب آسیہ ہے، جناب ام سلمہ ہے اور جناب ام حبیبہ ہے، اور بھی بتاتے ہیں لیکن وہ سب غلط ہے، اور جناب ماریہ باہر ہے۔ اور پھر آپ جب ٹرن ہو کے آتے آن یور رائٹ سائڈ اگین وہ بی ہے کہ جو مولا عباس کی مادر گرامی ہے، یعنی جناب ام المنین ہے۔ اس کے علاوہ پورے خاندان اہل بیت، میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں جو میں آپ کو بول رہا ہوں، میں صرف آپ کی امپورٹنس بتا رہا کہ کیا کیا کون کون لوگ اور کیسی کیسی پرسنالٹی اس قبرستان میں دفن ہے۔ جنت البقیع دوسرا اسلام کا قبرستان ہے، اور آج جنت البقیع اور مزار رسول مسجد نبوی بالکل مل چکے ہیں، بالکل ایک ہے۔ اس زمانے میں جنت البقیع شہر سے باہر تھا،
سٹی سے باہر، مدینہ سٹی سے باہر تھا. مدینہ سٹی جو اس زمانے میں تھی، آج جو ممبر مسجد نبوی ہے وہ جو جگہ ہے وہ پورا شہر تھا. آج مسجد نبوی جس پیٹرن سے بنائی گئی اس کے اندر پورا شہر تھا. 10,000 15 20,000 کا جو آبادی تھی اس زمانے میں، 25,000 کی اس آبادی میں وہاں پہ وہ تھے. اور جنت البقیع اس کا باہر تھا، شہر سے باہر تھا. آج تو بالکل ہر چیز مل گئی. اب بہت چھوٹا سا قبرستان ہو گیا، یہ تو بہت بڑا قبرستان تھا، بہت بڑا قبرستان تھا. جنت البقیع کو ان لوگوں نے اسی لیے توڑا. ان کا عقیدہ، ان کا بلیو یہ ہے کہ گریوز پہ جانا، لحد پہ جانا یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے. یہ ظالمین کو اگر موقع ملتا تو یہ قبر رسول کو بھی توڑ دیتے. اور انہوں نے ٹرائی کیا تھا لیکن ہنگامہ مچ گیا تو اس لیے خاموش بیٹھ گئے. تو ان کا یہ بلیو ہے کہ مزار پہ جانا غلط ہے، جبکہ یہ سنت رسول ہے، یہ سیرت رسول ہے، یہ حکم رسول ہے. میں بھی آپ کو بتاتا کہ کیسا یہ حکم رسول ہے کہ جب دوسری اسلام کی بیٹل ہوئی تھی، جنگ ہوئی تھی، سیکنڈ اسلامک بیٹل احد جو ہے، پہلی بدر ہے. اگر آپ یامبو سے مدینہ منورہ کی طرف آپ آئیں تو راستے میں جنگ بدر جہاں ہوئی تھی، شہدائے بدر کی لحد آج بھی وہ موجود ہے، وہ جگہ موجود ہے، وہ ویل موجود ہے، وہ کنواں موجود ہے جو بدر کے نام سے مشہور تھا. دوسری جو اسلامک بیٹل ہے احد، یہ وہ جنگ ہے کہ جو اسلام نے جیتا تھا اور پھر فوراً ہار میں مبتلا ہو گئی. اور یہی وہ جنگ ہے کہ جو بالکل مدینہ شہر سے باہر ہوئی تھی. اس زمانے میں نے ابھی کہا مدینہ شہر جنت البقیع کا جو حصہ ہے، جو مسجد نبوی ہے، وہ مدینہ شہر سٹی تھی. اور یہ ہارڈلی مسجد نبوی سے 2 کلومیٹر یا 3 کلومیٹر، اس سے زیادہ دور نہیں ہے. آج بھی وہ جگہ موجود ہے کہ جہاں جناب حمزہ کی لحد ہے اور کئی شہدائے احد کی لحد آج بھی وہاں پہ موجود ہے. کہاں پہ؟ احد کے اندر. احد وہ پہاڑی، وہ ماؤنٹینز آج بھی موجود ہے. تو احد جنگ کے اندر یہ جب اسلام یہ آیا تو اس وقت سیکنڈ اسلامک بیٹل، جب فرسٹ جنگ میں کافر اور مشرکین کو شکست ہوئی، ڈیفیٹ ہوئی، تو یہ لوگ دوسری جنگ لڑنے کے لیے مدینہ تک پہنچے. نہیں، بالکل مدینے کے باہر آ گئے تھے. 2 کلومیٹر یا 3 کلومیٹر سے زیادہ دور نہیں ہے. وہاں پہ جناب حمزہ کی شہادت ہوئی تھی. جناب حمزہ اس پرسنالٹی کا نام ہے، اس شخصیت کا نام ہے جو اسلام کے لیے ایک دیوار بن کے کھڑے ہوئے تھے. دیوار بن کے، یعنی اللہ کے رسول کا جملہ ہے. جب تیسری جنگ، وہ 7 مساجد جو ہے اس کو بھی انہوں نے توڑ دیا، کمپلیٹ توڑ دیا. جہاں پہ تیسری اسلام کی جنگ ہوئی تھی جو عمر ابن عبدود لے کر آیا تھا، بالکل وہ بھی ہارڈلی 2 یا 3 کلومیٹر کے اوپر ہے جو مدینہ منورہ سے. تو میں آپ کو ہسٹری بتا رہا تو آپ کو معلوم ہونا کہ امپورٹنس کیا ہے، جنت البقیع کی امپورٹنس کیا ہے، اور یہ ظالمین نے جو ظلم کیا یہ کتنا بڑا ظلم ہے. جب جنگ خندق ہو رہی تھی اور جب میرا مولا جا رہا تھا تو اس وقت اللہ کے رسول کا تاریخی جملہ جو ہر کتاب میں ملے گا، سرکار نے ہاتھوں کو اٹھا کے، مولا کے سر پہ امامہ رکھ کر، ذوالفقار دے کر یہ کہا تھا کہ ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ کا رسول دعا کر رہا کہ پروردگار، میں نے احد میں حمزہ کو کھو دیا. میں نے احد میں جملہ ہے کہ میں نے احد میں حمزہ کو کھو دیا، اب میرے پاس سوائے علی کے کوئی نہیں ہے، تو اس کی حفاظت کر. تو جناب حمزہ وہ پرسنالٹی ہے کہ جس کو یزید کی دادی نے، گرینڈ مدر نے اپنے غلام کے ذریعے دھوکے سے پیچھے سے شہید کروا کر ان کے لیور کو کاٹ کے کھانا چاہا تھا. اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اللہ نے اس کو سخت کر دیا تھا کہ وہ کھا نہیں سکی تھی. اتنی دشمنی تھی، اتنی دشمنی. یزید کی گرینڈ مدر ہندا، جس کو ہندا جگر خارا کہتے ہیں. تو بہرحال تو جناب حمزہ کی شہادت احد کے میدان میں ہوئی تھی. یہ وہی جنگ ہے جہاں اللہ کے رسول کے دان ٹوٹے تھے، دندان مبارک شہید ہوئے تھے، جس کے لیے یہ دوسری جنگ ہے کہ جہاں پہ میری شہزادی کونین بھی جو ہے باپ کی محبت میں، جب بی بی کو پتا چلا تھا کہ اللہ کے رسول کو ان لوگوں نے، کافروں نے گھیر لیا اور آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، تو بی بی مدینے سے اپنے گھر سے جو ہے وہاں تک آ گئی تھی. تو اس جنگ کے بعد جب جناب حمزہ کو شہید ہونے کے بعد جنگ اسلام نے فتح کیا اور ان کا مزار وہاں بنا کر، ان کی لحد بنا کے، جب اللہ کا رسول پلٹ کے مدینے آیا، مسلمانوں کا لشکر جب آیا تو مدینے کے ہر گھر میں ماتم ہو رہا تھا. بات چلی تھی کہاں سے کہ جو آج ان کا عقیدہ ہے کہ گریوز پہ جانا حرام ہے، یہ لحد پہ جانا حرام ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے مانگنے کی، گریو پہ نہیں جانا، گریہ نہیں کرنا، ماتم نہیں کرنا. یہ جو عقیدے کو یہ لوگ پروموٹ کر رہے ہیں نا، اس عقیدے کے لیے میں بول رہا آج جو پرابلم ہے وہ یہی پرابلم ہے نا. تو آج جب مدینہ یہ لوگ واپس آئے تو اس وقت
مدینے کے ہر گھر میں ماتم ہو رہا تھا، ہر گھر میں گریا ہو رہا تھا. تو اس وقت اللہ کے رسول نے مسجد میں جا کے یہ اعلان کیا تھا کہ تم لوگ اپنے اپنے شہیدوں کا ماتم کر رہے ہیں، تم لوگ اپنے اپنے شہیدوں کا ماتم کر رہے ہیں، لیکن میرے چچا کا ماتم کرنے والا کوئی نہیں. جب یہ کہا تو پورا مدینہ نے جناب حمزہ کا ماتم کیا. تو رسول کے اس حکم سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ماتم کرنا، گریا کرنا اپنے لیے اپنے مرحومین کے لیے یہ جائز ہے. پورا مدینے نے جناب حمزہ کا پرسہ اللہ کے رسول کو دیا تھا اور اس کے بعد گریا و ماتم کیا تھا اور پھر ان کی لحد پہ گئے تھے. یہاں تک کی روایتیں ہیں کہ شہزادی کونین جناب حمزہ کی لحد پہ جا کر وہاں کی مٹی لے کر بیوی نے تسبیح بنائی تھی اور تسبیح بنا کے اس تسبیح پہ اللہ کی عبادت کرتی تھی. تو آپ سوچو کہ آج اور جناب حمزہ کے لیے اللہ کے رسول کا جملہ ہے ان کی لحد پہ جانے کے لیے کہ جو میری زیارت کو آئے، کتنا بڑا جملہ ہے، جو میری زیارت کو آئے اور میرے چچا کی زیارت کو نہ جائے تو اس نے مجھ پہ جفا کیا. اتنا بڑا جملہ. تو لحد پہ جانا اللہ کے رسول کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، آپ کی سیئنگ ہے اور ساری کتابوں میں یہ موجود ہے. اسی لیے آج مسلمان جو مدینہ منورہ جاتا ہے وہ ہر مسلمان وہابی ہو یا کوئی ہو، ہر مسلمان جناب حمزہ کی لحد پہ بھی ضرور جاتا ہے، اس لیے کہ مدینہ کی امپورٹنٹ ترین زیارت میں ہے. جیسا بقیع کی زیارت امپورٹنٹ ہے اسی طرح مسجد نبوی ہے اور جناب حمزہ کی زیارت ہے. جناب حمزہ کی لحد آج بھی ہے، لیکن کیسے؟ بالکل اسی طرح سے بلینک ہے، بالکل چند سٹون، چند پتھر رکھے ہوئے اور کچھ نہیں ہے. آپ سوچو کہ اتنا امپورٹنٹ چیز ہے زیارت کا کرنا، لحد پہ جانا، لیکن آج ان لوگوں نے کمپلیٹلی اس کو ڈیمالش کر دیا، کمپلیٹلی ڈیمالش. تو آج یہ جو پروٹیسٹ ہے، یہ جو احتجاج ہے، یہ اتنا ضروری ہے، ہر شیعہ کو کرنا چاہیے. لیکن میں افسوس سے کہہ رہا کہ آج ہماری کمیونٹی میں بھی اتنا اویئرنیس نہیں آئی. یہ لوگ جو کام کر رہے، جو آن لائن اس وقت پروٹیسٹ ہو رہا، ہر شیعہ کو چاہیے، ہر امام کے چاہنے والے کو چاہیے کہ اسی طرح پروٹیسٹ کرے، اسی طرح لوگوں کو بتائے کہ کتنا ضروری ہے. میری خواہش ان میری ماں بہنوں سے ہے جو میری تقریر کو سن رہے، جو میری سپیچ کو سن رہے، جو میری مجلس کو سن رہے. میں زیادہ دیر نہیں پڑھ رہا، بس میں آپ سے ایک ہی خواہش کر رہا، میری ایک ہی آپ سے گزارش ہے کہ ماں کو چاہیے کہ 8 شوال یہ دنیا کو بتاؤ، 8 شوال اپنے بچوں کو بتاؤ کہ یہ مورننگ ڈے ہے، یہ مورننگ ڈے، سیڈ ڈے ہے، بلیک ڈے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہی دن ہے کہ جس دن آج سے 90 برس پہلے، more than 90 years پہلے ہمارے دوستو. اور تیسری چیز بولو جو افسوس ہے آج ہمارا کہ ہم کبھی بھی اپنی دعا میں یہ دعا نہیں کرتے. میں یہ نہیں بتا کہ کوئی نہیں کرتا، کچھ لوگ کرتے بھی ہوں گے، لیکن میجورٹی کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا، جو میری اس وقت مجلس سن رہا، میں سب سے پلیز غور سے سنو میرے جملوں کو. کیا آپ اپنی دعا میں یہ دعا کرتے کہ اللہ جنت البقیع کو ریبلڈ کر دے، جنت البقیع کی تعمیر کرا دے؟ 1000 دعائیں مانگتے ہو. ابھی رمضان میں شب قدر میں دعا کی، شب قدر میں یہ دعائیں کی کہ اللہ. یہ افسوس نہیں ہے، یہ اویئرنیس کو لاؤ. یہ خالی تقریر سن کے جانا نہیں، بلکہ تقریر سن کے یہ میرا پیغام لے کے جاؤ، اپنے بچوں کو بتاؤ کہ 8 شوال is so important day in your life. 8 شوال is so important. اس دن ٹی وی نہیں دیکھنا، اس دن کوئی پروگرامز نہیں دیکھنا، اس دن کوئی ڈراماز نہیں دیکھنا، اس دن بچوں کو بولو گیمز کھیلنے کا نہیں ہے، یہ ہمارے لیے مارننگ ڈے ہے. سنو، 5 معصوم کی گریو کو جس دن توڑا گیا وہ دن ہے 8 شوال کا. ظلم عظیم جس دن. آج میرا امام روتا ہے، زمانے کا امام گریا کرتا ہے، زمانے کا امام ماتم کرتا ہوگا کہ آج میری دادی کی لحد پہ کوئی چراغ جلانے والا نہیں. دوستو پورے مدینہ روشن ہے، پورا مکہ روشن ہے. اگر روشن نہیں ہے تو مادر حسین کی لحد روشن نہیں ہے. اور ہمارے لیے ہم بیٹھ کے ریلیکس بیٹھے ہوئے، ہم پروٹیسٹ نہیں کر رہے. میری خواہش ہے، چلو آج کل لاک ڈاؤن میں نہیں ہو رہا، لیکن جب بھی انشاءاللہ نیکسٹ ایئر پروٹیسٹ ہو، نیکسٹ ایئر کے لیے آج سے دعا کرو کہ اللہ جب آئندہ سال آئی 8 شوال، اس سال ہم یہ احتجاج ہم کریں اور زمانے کے امام کے ظہور کی دعا کرو کہ میرا مولا ظہور کرے، اور 8 شوال کا غم ہم اپنے امام کے ساتھ کریں، فرزند زہرا کے ساتھ کریں، فرزند وارث 13 معصومین کے ساتھ کریں. یہ امام کے لیے بھی دعا کرو اور یہ کوشش کرو کہ 8 شوال اپنے کیلنڈرز میں پہلے سے مارک کر کے رکھو کہ 8 شوال آ رہی. بچوں کے ساتھ بیٹھو، بچوں کو بتاؤ، ان کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کرو کہ وائی وی آر ڈوئنگ دس. بچہ سوال کرے گا تو پوچھو کہ وائی وی آر ڈوئنگ، جسٹ ایکسپلین ٹو دیم کہ بھائی یہ اتنا بڑا غم کا دن ہے، کتنا پروٹیسٹ ہو رہا، لاکھوں کی تعداد میں شیعہ ہے ہندوستان میں، پوری دنیا میں،
क्या कोई निकल रहा बाहर? जितने लोग बाहर आएंगे, जितना कसरत से बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट होगा, 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 आदमी जमा हो रहा, वेरी सैड, वेरी सैड, थाउजेंड्स एंड मिलियंस में जमा होना। आप अपनी हुकूमतों को मेमोरेंडम दो, यूएनए तक पहुंचाओ, इतना प्रेशर करो ये जालिमीन के ऊपर कि दुनिया को, इस जालिमीन को मालूम होना कि 8 शवाल कितना बड़ा दिन। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रहे, मुख्तलिफ जगहों पे जाके काम कर रहे, लेकिन आप सबसे मेरी ख्वाहिश है, और जो जो ये कर रहा मैं उनको सैल्यूट करता हूं, मौला उनको अजर अजीम दे। जो जो ये ऑनलाइन एहतजाज कर रहा, प्रोटेस्ट कर रहा, मौला उनको अजर अजीम अता करे, इसलिए कि ये जो कर रहे ये बीबी का की सीरत पे अमल कर रहे। सीरत ज़हरा यही है कि शहजादी कौनैन को मालूम है कि उनका हक उनको नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद बीबी दरबार में गई, अपने हक को तलब किया। ये हम सब की जिम्मेदारी, हम सब की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सब की जिम्मेदारी है कि 8 शवाल का दिन एटलीस्ट अपने व्हाट्सएप्स के ऊपर मैसेजेस भेजो, एटलीस्ट अपने फेसबुक के ऊपर मैसेजेस भेजो, इतने ग्रुप्स में डालो, अभी से शुरू करो, अवेयरनेस को पैदा करो। बच्चों को हर व्हाट्सएप के ऊपर ये मैसेज जाना चाहिए कि आज ये ब्लैक डे है, ये सैड डे है हमारा, कि जिस दिन डिमोलिशन ऑफ जन्नतुल बकी हुई, तो लोगों को मालूम होगा, लोगों को अवेयरनेस पैदा होगी। तो मेरी आपसे ख्वाहिश है कि जो जो मेरी तकरीर सुन रहा, जो जो मेरा लेक्चर सुन रहा, उनकी जिम्मेदारी है, कोई एक लड़का या लड़की ने भी इस पर काम कर लिया तो मैं आज की मजलिस का, आज मेरी तकरीर का मकसद पूरा हो गया। बीबी के सामने हम सुरखरू हो गए कि बीबी आपका जो मज़ार टूटा है, उस मज़ार के लिए हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। टुमारो यू कैन से टू योर इमाम, कल तुम अपने इमाम को बोल सकते हैं, अगर इमाम पूछे कि तुमने जन्नतुल बकी के लिए क्या किया, तो तुम बोल सकते हैं कि मौला हमने 8 शवाल को, जो हमारी ताकत थी, जो हमारा इख्तियार था, उसमें हमने प्रोटेस्ट किया, हमने हुकूमत के खिलाफ, जालिमीन के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना, जालिम के खिलाफ आवाज़ का बुलंद करना। करबला का पैगाम भी यही है, बीबी ज़हरा की ज़िंदगी भी ये है। अगर उस वक्त भी मौला हुसैन खामोश बैठ जाते, यजीद के खिलाफ अगर आवाज़ नहीं बुलंद करते, तो हुकूमत यजीद की हो जाती, उस वक्त पूरा इस्लाम यजीद का हो जाता। लेकिन अगर आज इस्लाम हुसैन का है, तो वो सिर्फ इसलिए मौला हुसैन ने अपनी जान दी और जालिम के खिलाफ को आवाज़ को बुलंद किया। आवाज़ को बुलंद करके हमेशा हमेशा के लिए कामयाब हो गए। और जिन लोगों ने, इमाम तो इमाम है, इमाम तो इमाम है, लेकिन दोस्तों करबला में मौला हुसैन तो इमाम थे, लेकिन कोई एक भी करबला के शहीदों में कोई एक भी ऐसा नहीं था आशूरे के दिन कि वो ये कहे कि बैठ करके जान बचा ली जाए। अगर मुकम्मल इंसान की मुकम्मल तस्वीर देखना है तो करबला के आईने खाने में देखिए कि किस तरह कर वो लोग, उन लोगों ने अपनी जान दी। उसी तरह मैं ये नहीं बोल रहा कि आज आपको जान दो, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड, डोंट मिसअंडरस्टैंड। मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन जाओ, प्रोटेस्ट करो, इतने मैसेजेस करो और इस अवेयरनेस को लेकर आओ, ये अवेयरनेस लेकर आओ कि हमको, दुनिया को पता चले कि व्हाई वी आर डूइंग दिस, व्हाई आर वी डूइंग दिस, हम क्यों कर रही है। हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि रसूल की बेटी का मज़ार टूटा गया, हमारा कोई डिमांड नहीं है किसी से, हम कोई चीज का तकाजा नहीं कर रहे, हम एक ही चीज का तकाजा कर रहे कि जो मज़ार टूटा था उसको रीबिल्ड कर दो, उसको फिर से तामीर कर दो, बस हमारे हाउस में रोशनी कर दो। ये दुआ करो कि मौला तुम्हारी मदद करे और जो भी ये काम कर रहा, अल्लाह उनको अजर अजीम अता करे, अल्लाह उनको बीबी उन अजर दे। इसलिए कि दोस्तों हमको कोई देने वाला नहीं है सिवाय शहजादी कौनैन के। बीबी हमारी मदद करेंगे। मेरी सारे यूथ से ख्वाहिश है कि डिमोलिशन ऑफ जन्नतुल बकी के लिए, रिबिल्ड होने के लिए जन्नतुल बकी को, इसलिए ऑनलाइन पे जाओ, जब मौका मिले बात करो। अब आज के दौर में सिर्फ एक काम करो कि व्हाट्सएप के ऊपर हजारों मैसेजेस भेज दो, पूरी दुनिया में थाउजेंड एंड थाउजेंड, हर लड़का लड़की भेजे, क्या भेजे कि 8 शवाल ये दिन है कि इस्लाम के लिए, शिया के लिए नहीं, इस्लाम के लिए ये ब्लैक डे है, इस्लाम के ऊपर ये धब्बा है, ये जालिमों ने जो किया है, इस्लाम के ऊपर ये सैड डे है, इस्लाम का सैड डे, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, सिर्फ ये शिया और शिया हजरत की जिम्मेदारी नहीं है। वहां रसूल की बेटी है, कब्रिस्तान है, सेमेट्री है, पूरी सेकंड इस्लामिक सेमेट्री है, और फर्स्ट सेमेट्री जन्नतुल मौला, जैसे मैंने कहा, पूरी हर चीज को तोड़ के उन्होंने कुछ नहीं रखा वहां पे। तो बस मेरी ख्वाहिश कि आप इस पे काम करें और जितना जो भी काम करेगा मौला उसको अजर अजीम अता करेगा, मौला उसको अजर अजीम। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट कि व्हाट्सएप के ऊपर कल से इतने मैसेजेस करो, डिफरेंट मैसेजेस करो, लोगों को बताओ कि ये क्या दिन था,
اور کتنا بڑا ظلم آج کے دن ہو گیا. آپ سوچو، بس میں نے تقریر کو ختم کر دیا، جو پیغام دینا تھا میں نے پیغام دیا. جنت البقیع جب بی بی زینب واپس آئیں تو کیا کیا؟ گئیں جنت البقیع. کربلا سے واپس جب آئیں تو کیسے؟ جب یہ لٹا ہوا قافلہ واپس آیا، آنے کے بعد مدینے میں داخل ہوئے. شہزادی ام کلثوم کا مرثیہ تھا کہ اے نانا کے مدینے، ہمارے آنے کو قبول نہ کر. جب ہم چلے تھے ہماری گودیاں آباد تھی، ہمارے سروں پہ ہمارے وارثوں کے سائے تھے، اب سب لٹ گئے، ہم بالکل اکیلے آ گئے. بی بی کا مرثیہ ہے. مدینے میں داخل ہوئے، قبر رسول کے پاس، مسجد نبوی کے پاس ناکے بٹھائے گئے. میری شہزادی ناکے سے اتری، مزار رسول پہ پہنچی، غور سے نانا کی لحد کو دیکھا، کہا السلام علیکہ یا جدہ یا رسول اللہ. نانا آپ کی نواسی آئی ہے. اس کے بعد کا جملہ قیامت کا جملہ تھا بی بی کا. بی بی نے کہا نانا نانا میں آئی ہوں لیکن بالکل اکیلے آئی ہوں. نانا آپ کے حسین کو میں کربلا میں چھوڑ کے آئی. نانا آپ کے دین کے لیے میرے ماجائے نے اپنی جان کو دے دی، اپنے بچوں کو قربان کر دیا. اس کے بعد میری شہزادی وہیں بیٹھی رہی، پوری مدینے کی عورتوں کو بتایا کہ کیا ظلم عظیم ہوا. یہ بھی سیرت بی بی زینب میں دیکھو کہ پورے ظالمین کو بتایا کہ ظالمین نے کیا کیا حرکت کی، کس طرح ظلم سے میرے مولا حسین کو شہید کیا. اس کے بعد وہیں پہ شہزادی فاطمہ صغریٰ سے ملاقات ہوئی. یہ وہ بچی ہے جس کو بھرے ہوئے گھر کا انتظار تھا. اس بچی نے آ کے بی بی زینب سے کہا تھا کہ بی بی یہ بتاؤ کہ میری پھوپھی زینب کہاں ہے. تو اس وقت شہزادی نے سر کو اٹھا کے کہا تھا بیٹی میں تیری پھوپھی ہوں، تم نے بھی نہیں پہچانا. تو اس وقت اس نے تڑپ کے کہا باپ پھوپھی اماں یہ کیا حال ہو گیا، آپ کے بال سفید ہو گئے. پہلا جملہ یہ کہا تھا پھوپھی اماں میرے بابا کیا ہوا. ایک ایک کی شہادت سنائی. آخر میں اس بچی نے جناب علی اصغر کے بارے میں پوچھا کہ میرا بھائی چھوٹا کہاں ہے. سب تو میدان میں جانے کے قابل تھے لیکن میرا علی اصغر کہاں ہے. تو اس وقت شہزادی نے کہا تھا کہ بیٹا وہ بھی میدان میں گئے تھے لیکن تیر کھا کے واپس آئے. اس کے بعد عجیب مصیبت آئی کہ صغرا نے تڑپ کے کہا پھوپھی اماں اتنی دیر ہو گئی ابھی تک سکینہ نظر نہیں آئی. بس یہ سننا تھا، بیویوں میں کوہرام مچ گیا. بی بی نے کہا کہ بیٹی وہ بھی تماچے کھا کھا کے، شمر کے تماچے کھا کھا کے زندان میں آرام کر رہی. اس کے بعد شہزادی زینب بقیع کی طرف چلی. اب جو بقیع کی طرف ماں کی لحد کی طرف چلی دوستو تو ہاتھ میں پیراہن حسین کو لیا اور قبر فاطمہ پہ جا کے رکھا. رکھ کے تڑپ کے کہا اماں آپ کی بیٹی آئی ہے. اماں زینب، اماں حسین واپس نہیں آئے. ایک ایک مصیبت سنائی. آخر میں کہا اماں میں بازاروں میں گئی، میں درباروں میں گئی، اماں نانا کے دین کے لیے میری پشت پہ تازیانے بلند ہوئے، میرے سر سے چادر چھینی گئی اور میرے بازوؤں میں رسن باندھی گئی. الہی و سیدی و مولایا، پروردگار یہ ہماری مختصر سی مجلس، مختصر سی عبادت کو تو قبول کر لے. اللہ ہمارا نام بھی ان لوگوں میں لکھ دے کہ جنہوں نے جنت البقیع کے لیے احتجاج کیا. پروردگار جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے انشاءاللہ. اللہ ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ، ان کے صدقے میں سارے بیماروں کو شفا دے دے. اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں اللہ ان کی قبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما. آج جس کی پہلی رات یا کل جس کی پہلی رات تھی، اللہ ان سارے مرحومین کی پہلی رات رحمت کی رات بن جائے. امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما اور مولا کی نصرت ایسے کرے جیسے میرا مولا ہم سے چاہتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.